السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے گزشتہ سلسلے کی دوسری قسط شروع کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جس ایجاد کے بارے میں بات کریں گے وہ بظاہر تو عام معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی ایجاد ہے جس نے مزید ایجادات کا راستہ کھول دیا۔ یہ ایسی ایجاد ہے جس میں فطرت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ جتنی بھی ایجادات اس سے پہلے ہوئیں ان میں فطرت کی نقل موجود تھی۔ مثال کے طور پر کیمرہ جس اصول پر کام کرتا ہے وہ سارا نظام آنکھ کے اندر موجود ہے۔ پہیہ وہ واحد ایجاد ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اسے انسان نے خود بنایا ہے۔ پہیے کی ایجاد کس نے کی اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ یہ ایک ایسی ایجاد ہے جو کہ آہستہ آہستہ اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے مکمل ہوئی ہے۔ یہ صدیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ انسان لاکھوں سال سے اوزار استعمال کر رہا ہے، لیکن ٹیکنالوجی میں ترقی کی رفتار سست تھی۔ پہیے کی ایجاد کے بعد جو کہ 6000 سال پہلے ہوئی، انسان نے ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا شروع کر دی۔ جن سائنسدانوں نے انسان کی ٹیکنالوجی کی ابتدا کا مطالعہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں پہیے کا خیال اس وقت آیا جب اس نے انسانوں اور جانوروں کے جسموں میں دائرے جیسی حرکت کو دیکھا۔ انسان آگ پیدا کرنے کے لیے ایک لکڑی کو کمان کے ذریعے دوسری لکڑی میں گھماتا چلا آ رہا تھا، لیکن یہ حرکت جزوی گردش یعنی دائرے جیسی حرکت تھی۔ اب اسے ایک ہی سمت میں گردش کرنے والے آلے کی تلاش تھی۔ اس سمت میں پہلا صحیح قدم اس وقت اٹھایا گیا جب انسان نے پہلا چولدار دروازہ بنا لیا۔ اس قسم کی چولوں کے آثار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 4500 سال پہلے آشوریہ تہذیب کے کھنڈرات میں ملے ہیں۔ اس کے علاوہ بحیرہ اخضر یعنی ایجین سی جو کہ ترکی اور یونان کے درمیان واقع ہے کے علاقوں اور وسطی یورپ کے حصوں میں بھی اس کے آثار پائے گئے ہیں۔ چولدار گردشی دروازے نے کمہار کے چاک کو جنم دیا۔ چاک جس سے کمہار برتن بناتے ہیں۔ شروع میں کمہار کا چاک پتھر کے ایک گول دائرے کی مانند تھا جو مرکز میں نکلے گھومڑ پر گھوم سکتا تھا۔ حرکت آسان کرنے کے لیے گھومڑ پر چربی وغیرہ لگائی جاتی تھی۔ شاید یہ وہ پہلی ساعت تھی جو مسلسل اور مکمل گردشی حرکت کر سکتی تھی۔ سومیری، مصری، قدیم رومن اور تقریباً ہر اولین تہذیب کے کھنڈرات سے اس طرح کی گردشی مشین کے آثار ملے ہیں۔ اس کے بعد صرف اس چیز کی کمی تھی کہ پہیے کو زمین پر کھڑا کر دیا جائے۔ پہیے کے وسط میں ایک سلاخ گزاری گئی اور پھر پہیے کو اس سلاخ کے گرد گھمایا گیا۔ یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل 3000 سال سے 4000 سال کے عرصے میں بہت سی جگہوں پر کیا گیا۔ اب کوئی ایسا طریقہ درکار تھا جس سے پہیہ اس سلاخ سے باہر نہ نکلے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ناب یعنی ہب کیپس لگائے گئے۔ وہ لکڑی کی میخیں تھیں جو لکڑی کے لٹھ میں سوراخ کر کے ٹھونکی گئی تھیں تاکہ پہیہ اس میں سے نکل نہ سکے۔ ابتدائی دور میں پہیے لکڑی سے بنتے تھے، لیکن یہ لکڑی کے ایک ٹکڑے پر مشتمل نہیں ہوتے تھے کیونکہ لکڑی کا اتنا بڑا تختہ جس میں سے گول شکل کا پہیہ کاٹا جا سکے حاصل ہونا مشکل کام تھا۔ لہٰذا اس دور کے دستکار پہلے سموسے کی شکل کے 3 ایک جیسے حصے کاٹ لیتے تھے اور پھر کیلوں کے ذریعے ان کو جوڑ کر مکمل چکر والا پہیہ بنا لیتے تھے، لیکن چونکہ لکڑی بڑی تیزی سے گھستی تھی اس لیے اس کے گھیرے کے گرد ہال یعنی حفاظتی کڑا چڑھانے کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلا ہال جو کہ عراق کا قدیم شہر تھا اور آشوریہ تہذیب میں بنایا گیا۔ انہوں نے یہ ہال چمڑے کا بنایا تھا۔ بعد میں چمڑے کی جگہ تانبے کا کڑا چڑھایا جانے لگا۔ اس کے بعد پہیے کو جب گاڑیوں کے ساتھ لگایا گیا تو انسان کی عادات میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں اور یہ تبدیلیاں بڑی انقلابی تھیں۔ سب سے پہلی پہیے دار گاڑی رتھ تھی جسے سومیریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3500 سال پہلے بنایا اور ارد گرد کی خانہ بدوش قوموں کو فتح کر لیا۔ سمیر قوم عراق کی ایک قدیم قوم تھی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3500 سے لے کر 4000 سال پہلے دریائے فرات کے کنارے آباد تھی۔ رت سے کسانوں کے چھکڑے بنائے گئے۔ یہ چھکڑے اگرچہ سادہ آلات تھے لیکن انہوں نے شہروں کی تشکیل میں خوب مدد دی۔ زمین پر نقل و حمل کے اس ذریعے کی وجہ سے کام بہت آسان ہو گیا۔ آہستہ آہستہ دیہاتوں میں بڑی بڑی منڈیاں وجود میں آنے لگیں۔ اس طرح تجارت کو بھی فروغ ملا اور یہ منڈیاں کاروباری مراکز کی حیثیت اختیار کر گئیں اور یہیں سے شہروں کا پھیلاؤ شروع ہوا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آج کے انسان کی ساری ٹیکنالوجی یا تو پہیے کی مرہون منت ہے یا کسی نہ کسی شکل میں پہیے کے استعمال پر منحصر ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہر چھوٹی بڑی مشینری کے بہت سے حصوں میں بے شمار پہیے کام کر رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پر پرنٹنگ پریس، ان میں بہت سے پہیے استعمال ہوتے ہیں۔
کلائی پر پہننے والی گھڑیاں، ان میں بھی چھوٹی چھوٹی گرانیاں دراصل پہیے کی ہی ایک قسم ہیں۔ جنریٹر میں لگا آرمیچر بھی پہیے کی ہی ایک شکل ہے۔ اسی طرح آج کے تیز رفتار دور میں سڑکوں اور پٹریوں پر دوڑتی ہوئی گاڑیاں پہیوں پر ہی سوار ہوتی ہیں۔ پہیے کے استعمال کی کوئی حد نظر نہیں آتی ہے۔ پہیہ ایک ایسی ایجاد تھی جس نے ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلاب برپا کر دیا، اور اس ایجاد کے ذریعے دوسری کئی ایجادات کے راستے آسان ہوتے گئے۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔